بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیر وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مجوسی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر رات کا کھانا کھاتے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں ایک 80 سالہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں بے حد بھوکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، بسم اللہ کیجئے۔ وہ شخص بولا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا۔ 80 سال سے وہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے۔ تھوڑی دور گئے تو وہ مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ مجوسی بولا، کون اللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈالا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر رونے لگا اور بولا، کیا کہنے تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا اخلاق تو بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیز دوستو، ہمیں نفرت گناہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔